الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أينما كانوا ومن كانوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایمان لانے پر اور اپنی زبان سے کلمے کی تصدیق یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اقرار پر کن کن آزمائشات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو بیان فرمایا. چنانچہ آج مسلمانوں کو اس قسم کے وہم و گمان نے پریشان کر رکھا ہے کہ ہم تو دین حق پر ہے، شریعت محمد پر ہے، پھر کیوں اس قسم کی آفات اور بلیات نے ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے. تو دو بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. پہلی تو ہماری بداعمالیاں. احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے. اور دوسری بات، اگر اعمال پر عمل درآمد ہے اس کے باوجود بھی ایمان پر جمنے میں اور اسلام پر جمنے میں آزمائشات اور امتحانات کا سلسلہ جو ہے بابا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور تاجدار مدینہ کے بھی کئی امتحانات رب ذوالجلال نے لیے اور ان کے متوالے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی بسا اوقات موقع بموقع مختلف مواقع پر امتحانات لی. اسی کو قرآن نے بیان فرمایا. کیا کہتا ہے قرآن؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ چھوڑ دیا جائے گا ایمان کے کلمے اور اسلام کو ماننے کے بعد اپنے حالوں پر اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تو یہ بیکار خیال ہے. کسی سے عشق کا دعویٰ ہے تو اس کے نخرے بھی ہمیں محبت کے مثل معلوم ہوتے. دنیاوی مثال سے سمجھنا پڑے گا. مرد جب اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کرتا ہے، شب زفاف میں پہلی مرتبہ دیدار ہوتا ہے. آج کل تو اب شادیوں سے پہلے ہی کہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل ضابطہ یہ ہے کہ شب زفاف میں جب ملاقات ہوتی ہے
تو اگر بیوی کچھ کڑوی کسیلی کہہ بھی دے اور اس کی زلفوں کی اسیروں میں ایسا دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے تماچے کو بھی پیار اور لاڑ سے تعبیر کرتا ہے، چونکہ اس سے محبت ہے تو اس کے سخت جملوں کو اور اس کی کڑک باتوں کو اور کڑوی کسیلی باتوں کو بھی پیار سے اور محبت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو جب تم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، تو پھر کیسے تم نے گمان کر لیا کہ اس محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں اور تمہیں امتحانات کی گھڑیوں سے نہیں گزارے گا؟ جو حالات سرکار پر آئے، تمام انبیاء پر مختلف قسم کے حالات آئے، تو کیا انبیاء کے حالات اور ان کے امتحانات ہی اللہ کو مقصود تھے؟ حالانکہ وہ لوگ تو ہمارے رول ماڈل اور آئیڈیل ہے اور ہمیں دین حق کی تعلیم دینے والے ہیں، صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں پریکٹیکل طریقے پر سکھلانے والے ہیں۔ ان پر جب حالات اور آزمائشات آئی تو پھر ہم تو چھ پتی اور چھ پتی کا شوربہ، یعنی پھر ہم کس کھیت کی مولی ہے، اسے اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان کی اور کلمہ طیبہ کی اپنی زبان سے تصدیق کرنے کے بعد حالات کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکۃ المکرمہ کی جو ہے دہکتی ہوئی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، اس وقت بلال حبشی کی زبان پر کیا تھا؟ شاعر بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے کتنی سزا دے۔ کوڑے برس رہے ہیں اور دین محمد کو پامال کرنے کے لیے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، زبان پر احد احد کی صدائیں ہیں اور سرکار سے وفاداری کے کلمات زبان پر جاری ہے۔ یہ آزمایا نہیں جا رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ مجوسی فیروز دو دھاری خنجر سے وار کر رہا ہے، نماز کا خیال ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زخمی ہونے کے باوجود دو دھاری خنجر کے مسلسل 6 وار کھانے کے باوجود عالم یہ ہے نمازوں کا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو نیابت نماز سونپ رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں محبت کی مثال قائم کر رہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اپنی گردن کٹا کر ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، میں سچا محبت کرنے والا ہوں نانا جان کے دین سے۔ حسن نے زہر کے لقمے کھا کر اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت دیا کہ زہر کھا کر دین محمد کا رکھوالا ہوں اور جو ہے حق کا بول بالا کرنے والا ہوں اور اسلام کا اور قرآن کا متی نصر اللہ۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے متی نصر اللہ۔ اگر متی نصر اللہ کی صدائے زبان سے بلند ہوتی ہے تو متی اعمالکم، کب تمہارے اعمال پائے جائیں گے کہ نصرت الہی شامل حال ہو؟ تو اس کا کرم ہے، اتنے ظالم حکمران موجود اور مسلط ہے، ہم بنداز اپنی مساجد میں جو ہے شعائر اسلام کی ادائیگی کر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تقاریر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں سنگرام پورے والے ہیں، کارخانہ لائن میں خوب ترقی کر رہے ہیں، تو یہ ترقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نصرت الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر کس زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں متی نصر اللہ، متی نصر اللہ؟ دوسری بات یہاں پر واضح کرتا چلو، دینداری کا مطلب اور قربت چاہنا اللہ کے رسول سے، جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث نقل کی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، متقین قرب و جوار پائیں گے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو تقوی کا تعلق دنیا داری سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق
دنیا داری سے نہیں ہے، دنیا داری کے ساتھ ساتھ تقوی آ سکتا ہے۔ تقوی کی بڑی بہترین تعریف بیان فرمائی صاحب جلالین نے، امتثال الاوامر واجتناب النواہی، جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ان پر عمل درآمد ہو جانا، اور جن چیزوں سے روکا گیا بس رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ مال و دولت کا فی نفسی ہی کمانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی گزرے، اور دوسرے صحابہ اتنے مالدار گزرے، تو کیا وہ متقی نہیں تھے؟ اس پر بھی بڑی اچھی بات کہی، اے کہ صبرت نیست از دنیا دو، صبر چوداری زنعم الماغدو، اے کہ صبرت نیست از دنیا دو، صبر کے داری زرب الظلم، چیست دنیا از خدا غافل بدن، کماشو نقرو فرزند و زن۔ مال و دولت کا ہونا یہ تقوی سے معنی نہیں ہے، اس مال و دولت کا دل میں بس جانا یہ تقوی سے معنی ہے۔ فی نفسی ہی مال و دولت کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے دنیا میں دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے ہے، بسر کرنے کے لیے ہے، اس دنیا کی لائف کو سپینڈ کرنے کے لیے، دھاڑے مارنے کے لیے نہیں ہے، تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے، سساٹے مارنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی اللہ نے جو عطا فرمائی، مال و متاع کا جو اللہ نے مالک بنایا، کبھی مت سمجھنا کہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل کرنے، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور فی نفسی مال و دولت کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں۔ آج کل ہم مالدار انسان کو اور مالدار عالم دین کو متقی نہیں سمجھتے، بھاری فور ویل میں اور اعلیٰ قسم کی آڈی اور بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ گیا تو کہا یہ تو عیاش قسم کا آدمی نہیں۔ کیسے تم کسی کے دل کے اوپر وار کر سکتے؟ کسی کی نیت کو کیسے تم ٹٹول سکتے؟ نیتوں کا کھولنے والا اور کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، اس کا فیصلہ تو روز محشر رب ذوالجلال فرمائیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ اور ہم دوسروں کے دل پر تو وار کرتے ہیں، دوسری کی نیت پر وار کرتے ہیں، دوسرے کے اخلاص پر انگلی اٹھاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا؟ اسی پر بھی بڑی اچھی بات کی، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر بھول گئے۔ ارے ایک عالم دین پر اعتراض کرنا اور اس کے اخلاص کو کم سمجھنا، بلکہ اس کو ریاکار کہنا اور اس کی جو ہے آرائش کو اور اس کے اطمینان کو دیکھ کر ہمیں غیر فطری طور پر جو ہے حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ ان کا ماضی دیکھیے، کیسے مارے کھائی ہے مدرسوں کے اندر، کیسے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، وہ کیا زمانہ آیا ہے، اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ ہے، لکڑیوں کی بوچھار ہے، تہجد کا وقت ہے، سبق سنا رہا ہے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، استاد رحم کھانے کو تیار نہیں، اور یہ کلام اللہ میں یا بنی کرنے سے گریز نہیں کر رہا۔ یہ وہ وقت ہے، یہ عالم دین قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند کر رہا ہے، یہ حافظ قرآن تہجد کے وقت میں اپنے قرآن کی فکر کر رہا ہے، جس وقت یہ اعتراض کرنے والے میٹھی نیند سو رہے ہیں، تہجد کے ٹھکانے نہیں، اور فجر کی نماز کا کون پتہ پوچھتا ہے۔
فجر کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تہجد کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور ہم یوں کہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ساتھ ساتھ ایسے کام کرتے چلے کہ انبیاء کے وارثین پر اعتراض کرتے چلے، اور انبیاء کے جو شریعت کو پہنچانے والے ہیں اور قرآن اور احادیث کے علم کو پہنچانے والے ہیں ان پر طعنہ زنی کرنے لگے، تو بتاؤ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چوم سکتی ہے کیا؟ اللہ نے جس کو جو مرتبہ اور جس کو جو فضیلت دے دی سو دے دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض رسولوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے اللہ نے علماء کو عوام پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ آزما رہا ہے اللہ کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا کیا اس پر ایمان لانے والا راضی ہے؟ کیا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا میرے فیصلوں پر راضی ہے؟ بیوی سے محبت پر اس کے تماچے کو پیار کہتا ہے تو اللہ سے محبت پر اس کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہونے پر اس کے غلط کام کو نادانی سے تعبیر کرتا ہے۔ سرکار سے محبت ہونے پر چہرے کو سنت رسول سے سجایا بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ امام صاحب آپ سے تو مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، اور فلاں مولانا سے اور فلاں ذمہ دار سے مجھے بڑی محبت ہے، اور امام صاحب کے جانے کے بعد اگر وہ امام صاحب کے متعلق ایل فیل بکتا ہے تو دوسرے لوگ اسے منافق کہیں گے۔ ہمارا بھی آج یہی عالم ہے۔ 100 مرتبہ معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، زبان پر اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہے اور سنت کو اور جو ہے طریقہ سرکار کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا تو پھر ہمارا یہ دعویٰ منافقانہ ہے۔ ہم نفاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ کیا، زندگی کے ہر شعبے میں طریقے سرکار کو اپناؤ، یہ ہے محبت رسول۔ جیسا کہ بلال حبشی نے، حسن و حسین نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے اپنی جانوں کو نیوچھاور کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ نہیں، ہم صحیح معنوں میں مت والے ہیں سرکار کے، اور دین حق کا بول بالا کرنے والوں میں سے ہے، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والوں میں سے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آزمایا جائے گا تو کچھ چیزوں کو اللہ نے واضح طور پر کلام الہی میں بیان فرمایا کہ کن کن چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ فار ایگزامپل، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 4-5 مثالیں اور 4-5 اداہرن بیان کر دیے، ایگزامپلز بیان کر دیے کہ ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے۔ اللہ سے اصل معنوں میں تو خوف رکھنا ہے، لیکن امید بھی ہو اس کے ستاری کا معاملہ کرنے کی، لیکن اللہ کا تو خوف نہیں، بنداز گناہ کر رہے۔ اور اللہ نے جس چیز کو قرآن میں بیان فرمایا کہ تمہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ ڈر دے کر آزمایا جائے گا، کبھی مال کے چلے جانے کا خوف، کبھی کسی بھائی قسم کے آدمی کا خوف، مختلف قسم کے خوف ہو سکتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جس نے ہمیں مثال کے طور پر دھمکی دی ہے تو اس سے بڑے آدمی سے ہم جا ملتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے کر رہا ہے، آپ کو اس میٹر کو سلٹانا پڑے گا، جبکہ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ اس قسم کے جو ہے پیتروں سے آزمایا جائے گا، اور اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اس وقت اللہ کی طرف جاؤ۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے دوگانہ ادا کر کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے، اور صبر پر جم کے اور ثابت قدم رہ کے۔ اور پھر دنیا والوں سے پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت جنگلی قسم کا آدمی ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں، پھر جاتا ہے بارگاہ الہی میں، بارگاہ عزتی میں، اور دوگانہ ادا کرتا ہے۔ آخری میں ہم نے دربار الہی کو رکھا، پہلے جو ہے اسباب کو اختیار کرتے، پہلے اللہ سے مانگو، اسباب سے انکار نہیں۔ دوسری بات،
والجوع، بھوک سے آزمایا جائے گا۔ اب بھوک سے کیسے؟ ایک تو انسان غریب ہے، اگر صراحتاً معنی اس کا لے لیا جاوے تو انسان غریب ہے، 2 روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مالدار قسم کے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کھانے میں 15 قسم کی آئٹمیں ہوتی ہے، کھانے سے پہلے حلوہ، اور کھانے کے بعد ڈیزرٹ، اور اس کے بعد وریالی بھی آتی ہے، اور شربت کے گلاس کے بنا تو کھانا ہضم کہاں ہوتا ہے، اور باہر جا کر کوکو کولا نہ پیوے تو وہ ہے مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے کھانا۔ تو یہ مفسرین اس کا بڑا بہترین جواب دیتے ہیں کہ بھوک سے اس طرح سے آزمایا جائے گا، میاں پیسہ تو خوب ہے، مال و دولت تو خوب ہے، لیکن کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک لمبی فہرست تیار کر دی، تلا ہوا نہیں کھانا، مرچ مسالے والا نہیں کھانا، کشمیری کی بریانی نہیں کھانی، نانا واڑی جا کر ڈنگڑیاں نہیں اڑانی۔ اب 2 دن 3 دن، چوتھے دن ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر صاحب کچھ کرو۔ ارے رب ذوالجلال کچھ کر، یہ کیوں نہیں کہا تو نے؟ پہلے اگر تو نے کہا اے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کا مالک اور شفا کے کارخانے کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہے، اس پر کیوں یقین نہیں؟ اس کے بعد پھر کہو اے طبیب تو کچھ کر، اور تو کرے گا تب بھی میرا یقین تو یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تبھی شفا ملے گی، اسباب کے طور پہ تجھے اختیار کرو، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ منہ پہ نہیں کہنا، دل میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا ہے، ورنہ ایک چانٹا پڑے گا اگر منہ پہ اس طرح سے کہ۔ تیسری بات وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ہر جگہ مودی مودی یوگی یوگی کرتے ہیں ہم۔ ارے بھائی ان لوگوں کو بھی تو اللہ نے ہی مسلط کیا ہے، اللہ کی مرضی کے بنا کائنات کا ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، تو ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ یہ جو ہے ممبروں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور حکمرانی کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی نے انہیں بٹھایا ہے۔ مندی کیوں تو ان لوگوں کی وجہ سے، ارے کورونا کیوں تو ان لوگوں کی سازش۔ ہو سکتا ہے لیکن مرضی خداوندی کے بنا ہو سکتا ہے، مرضی الہی کے بنا ہو سکتا ہے؟ بس یہی عقیدوں کی خرابی ہے، اور انہی چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ اسی کو بیان کیا قرآن میں جا بجا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کو لے کر آزمایا جائے گا۔ ننھا سا پیارا سا بچہ اللہ نے دیا، 1 سال کے بعد لے لیا، ماں اپنی زبان سے کہتی ہے ہائے ہائے کیوں نہ میری زندگی اسے لگ جاتی۔ اللہ کو والعیاذ باللہ اس طرح کے جملے بھی ہم نے سنے ہیں، یوں کہتے ہیں کیا بس یہی دکھا تھا؟ بوڑھے خسٹ نہیں دکھے تھے محلے کے اندر کہ اس نونہال معصوم کو لے لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم نے اپنے کسی دوست برادر کے پاس کسی چیز کو مثلا گاڑی لے لی استعمال کرنے کے لیے، ہمارے کسی دوست نے کہا کہ بھائی ابھی مجھے ضرورت نہیں، ایک ایکسٹرا 4 ویل پڑی ہے تو اسے استعمال کر، اور جب اسے ضرورت آئی اس نے اپنی 4 ویل کو مانگ لیا، تو ہم بازار میں ڈھنڈورے پیٹے، بے شرم ہے، ناخلف ہے، میرے پاس سے گاڑی لے لی، اس کو کیا جاتا تھا؟ تو لوگ ہم ہی کو بیوقوف کہیں گے۔ ارے اس کی چیز دی، اس نے تجھے استعمال کے لیے دی تھی، تو اس کا احسان مان، بجائے احسان ماننے کے اس کی برائیاں کرتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ اللہ کے دی ہوئی یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے جب چاہا جب دی، جب چاہا تب لے لی، اور قرآن نے کہہ دیا جانوں کو لے کر آزمایا جائے گا، ثابت قدم رہنا۔ اور والثمرات، ہر قسم کے نتیجے سے آزمایا جائے گا، پھل سے آزمایا جائے گا۔ حلال روزی کی تلاش میں ہے، لاس پر لاس ہو رہا ہے، گھاٹے پر گھاٹے ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والا چیٹنگ کر رہا ہے، کپڑے میں آئل ڈال رہا ہے، 5 کلو 700 گرام کو 6 کلو 300 گرام کا بنا رہا ہے، اور زبردست کما رہا ہے۔ ہم تو حلال طریقے سے کر رہے ہیں، اے اللہ نقصان جا رہا ہے، اور وہ حرام سے کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم بھی حرام شروع کر دیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بسا اوقات کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، یہ مندی کو، اس لاس کو حلال طریقے سے تجارت کرنے پر ناپسند کرتے ہو، ان تکونوا خیرا لکم، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بسا اوقات
کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، آئل ڈالنے کو تم پسند کرتے ہو، انجام کے اعتبار سے 10 لاکھ روپیہ کما لیا، حرام کے اعتبار سے کسی بیماری میں اللہ نے ملوث کر دیا، انجام کیا ہوا؟ 10 لاکھ کمایا تھا، 15 لاکھ بیماری میں گھس گئے۔ یہ ہے تعلیمات قرآن، یہ ہے قرآن کی تعلیمات، یہ آزمائشات سے اللہ نے متنبہ فرمایا ہے۔ اور ان تمام آزمائشات سے اگر اللہ نے لی اور ہم گزر گئے بارگاہ عزتی میں گڑ گڑاتے ہوئے، پھر کیا ہو؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا صابرین کو، صبر کرنے والوں کو، ان مراحل سے گزرنے والوں کو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو، ہمارے امتحانات پر ثابت قدم رہنے والوں کو۔ کون لوگ ہیں صبر کرنے والے؟ تماچا مار دیا صبر کیا، یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر مطلق، صبر علی الطاعہ، اور صبر علی المعصیہ۔ صبر تماچا مار دیا صبر کیا، یہ صبر ہے۔ نماز پڑھنے جانا ہے فجر کی، گودڑے میں گھسے ہوئے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن جا رہا ہے، صبر علی الطاعہ، اپنے نفس سے لڑ کر جھنجھوڑ کر جا رہا ہے فجر کی نماز۔ اور پکچر دیکھنے میں، دبنگ دیکھنے میں انٹرسٹ ہے لیکن نہیں دیکھ رہا ہے، یہ صبر علی المعصیہ۔ یہ 3 قسمیں ہوئی، تینوں پر جب عمل کرے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آ پڑتی ہے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری دی ہوئی نعمتیں تھی، ہم تو پروردگار ہی کی جانب لوٹنے والے۔ تعریفی کلمات قرآن بیان کرتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر رحمت خاصہ کا نزول ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں سے تعلقات کو استوار کرو، قرآن کریم کو سمجھو، احادیث مبارکہ کو سمجھو۔ اور آخری شعر کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔